دوستو السلام علیکم۔ ایک بار حضرت عمر تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے اور وہاں اپنا کاروبار کیا۔ اسی تجارتی سفر کے دوران ملک شام کے بازار میں حضرت عمر کی ایک یہودی سے لڑائی ہو گئی۔ حضرت عمر بہت طاقتور تھے۔ آپ نے یہودی کو ایک مکہ مارا جس کی وجہ سے وہ موقع پر مر گیا۔ آپ حق پر تھے مگر آپ جانتے تھے کہ یہودی آپ کا ساتھ نہ دیں گے، چنانچہ آپ وہاں سے بھاگ نکلے اور ملک عرب کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے، مگر جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہودی آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کو پکڑ لیں گے تو وہ شہر سے باہر نکل آئے جو راستہ ملک عرب کے قریب تھا۔ اس راستے پر ایک پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر ایک راہب رہتا تھا۔ راہب نے حضرت عمر کو مشکل میں دیکھا تو اپنے حجرے میں چھپا لیا۔ اس طرح یہودی آگے نکل گئے اور حضرت عمر کی جان بچ گئی۔ حضرت عمر نے یہودی کو سارا واقعہ بتایا تو یہودی نے کہا، آپ نے صحیح کیا، آپ حق پر ہیں۔ یہودی نے کہا، میں آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ اگر آپ مجھے لکھ کر دیتے ہیں کہ جب آپ بادشاہ بنیں گے اور آپ ملک شام کو فتح کریں گے تو آپ مجھے اور میرے گھر کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت عمر پڑھنا لکھنا جانتے تھے مگر آپ غریب تھے۔ آپ یہودی عالم کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ میں اجرت پر لوگوں کے اونٹ چراتا ہوں، میں ایک غریب عربی ہوں اور میں بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ مگر جب یہودی عالم نے اصرار کیا کہ اگر وہ لکھ کے دے تو صحیح، نہیں تو میں آپ کو یہودیوں کے حوالے کر دوں گا، تو حضرت عمر نے یہودی عالم کو لکھ کر دے دیا کہ جب میں عرب کا بادشاہ بنوں گا اور ملک شام کو فتح کروں گا تو آپ کو امان دی جائے گی۔ وقت گزر گیا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ اور پھر مدینہ سے چاروں طرف اسلام پھیلنے لگا۔ اور حضرت عمر کے دور خلافت میں جب شام فتح ہوا تو حضرت عمر نے اعلان کیا کہ شام کی فلاں پہاڑی پر جو راہب رہتا ہے اس کو امان دی جائے، کیونکہ میں نے اسے لکھ کر دے